السلام علیکم ایوری ون، وی آر ہیئر ود انother نیو ایپیسوڈ۔ لیکن اس ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک نیوز ہے جو کہ یہ سامنے جو اسکرین شاٹ لگا ہے اس پہ بھی مینشن ہے کہ ناول مکمل ہونے تک اب سے یوٹیوب پر آئے گا۔ اس کی کافی وجوہات ہیں کہ روز مل سکتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو بہت سارا پیار دکھانا ہوگا لائکس اور کامنٹس کی صورت میں، تاکہ روز لکھنے کی موٹیویشن ملتی رہے۔ شکریہ، بائے عائش ملک۔ فردر اب سے ناول پڑھنے کے لیے آپ کو یوٹیوب کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایپیسوڈ آپ کو فیس بک پر نہیں ملیں گے۔ کوآپریٹ کریں ہمارے ساتھ اور یوٹیوب پر اس ناول کو دیکھتے بھی رہیں اور اپنا پیار ہمیں دکھاتے بھی رہیں تھرو یور کامنٹس اینڈ یور ریئیکشنس۔ لیٹس موو آن ٹو آور نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 46 پارٹ 1، خیر زندگی، تحریر عائش ملک۔ اپنی طرف ایک خوبصورت مرد کو بڑھتا دیکھ وہ چونکی، جو آج ان گنڈوں کو مار کر اس کی عزت کو بچا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری احساس تشکر سے۔ عزت کتنی نازک چیز ہوتی ہے، اس کو آج اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ ہنی میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ مہرو منظر کے پاس سے بھاگتی اس کی طرف بڑھی۔ وہ مہرو کا سلامت دیکھ کر اتنی دیر کا کنٹرول کیا ضبط کھوتی اس کے گلے لگتی اونچی اونچی آواز میں رونا ہو چکی تھی۔ منظر کا دل اس لڑکی کو پہلی نظر دیکھ اتنی زور سے دھڑکا تھا۔ بھوری آنکھیں، اپنی ماں کا خیال اس کے ذہن میں چھن سے آیا۔ ان کی آنکھیں بھی تو ویسی ہی تھیں، یا شاید چہرہ بھی۔ اس کی امی اپنی ہم عمری میں شاید ایسی ہی دکھتی ہوں گی۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو غور سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ دل نے چاہا تھا کہ اس کے قریب جا کر اس کو حوصلہ دے، اس سے بات کرے، مگر خود کو سنبھالتے وہ نظریں پھیر گیا۔ اس پل اپنی بہن کا خیال ایک بار پھر اس کے دل و دماغ پر اترا تھا۔ کہاں ہو تم گڑیا؟ اس نے ایک گہری سانس بھرتے پھر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ دل چاہ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کہیں اور دیکھے۔ خود بخود دل میں اس کے لیے الفت جاگی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اس کی امی سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس نے ایک قدم اور اس لڑکی کی طرف بڑھایا، مگر پھر رک گیا۔ وہ روتے ہوئے بھی مسلسل بول رہی تھی اور کسی فلم سین کی طرح اپنی کہانی ریپیٹ کر کر کے اپنی دوست کو سنا رہی تھی۔ اس کی حالت کا احساس کرتے وہ بھی سب سن رہا تھا، مگر 10 منٹ ہونے کو آئے تھے، نہ وہ زمین سے اٹھ رہی تھی نہ خاموش ہو رہی تھی۔ اب آپ ٹھیک ہیں تو رو کیوں رہی ہیں؟ اس سے اس کا رونا مزید برداشت نہیں ہوا، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ اب ریلیکس ہو جائے۔ ہنی نے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کو ہوش آئی کہ یہاں اور بھی لوگ ہیں، مگر منظر کے الفاظ پر غور کرتی اس کی تیوری چڑھی، جو منظر نے بخوبی نوٹ کی۔ یہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں آپ کو؟ وہ دانت پیستی بولی۔ منظر کو اس کے ایکسپریشن بہت کیوٹ لگے۔ احساس تشکر کے بجائے وہ اسی پر غصہ کر چکی تھی۔ مہرو نے اس کو جلدی سے روکا۔ ہنی یہی ہیں جنہوں نے مدد کی ہے۔ وہ منظر کی طرف دیکھتی زبردستی مسکرائی۔ ہنی کی زبان کو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کچھ بھی الٹا سیدھا بول دے گی۔ ہاں تو میری بھی 2 آنکھیں ہیں، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میرے سامنے ہی انہوں نے ہیرو کی طرح سب کو مارا ہے۔ اس کا لٹھے مار جواب سن مہرو شرمندہ ہوئی تھی۔ یہ دیکھو مہرو، مجھے اتنی چوٹ آئی ہے، دیکھو یہ اور یہاں بھی۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں آگے کر کے مہرو کو کم، منظر کو زیادہ دکھا رہی تھی۔ منظر نے اس ڈرامہ کوئین کو دیکھ نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں آپ کو کافی چوٹ آئی ہے، میرا مطلب تھا اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں ہوں۔ میرے ہوتے کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ آپ اٹھ جائیں۔ سو سویٹ آف یو، وہ اس کے شکریہ کہنے کے بجائے تعریفی انداز میں بولی۔ منظر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ کافی کیوٹ تھی، سوچ کر بولنا شاید اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ مہرو کا البتہ دل کہہ رہا تھا کہ وہ ہنی کا منہ باندھ دے۔ کافی رات ہو گئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہاں جانا ہے، آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اکیلے ٹریول کرنا سیف نہیں ہوگا۔ وہ ہنی سے ہی مخاطب ہوا، دل اس کی طرف خود بخود کھینچ رہا تھا۔ نہیں، ہم خود چلے جائیں گے، ویسے بھی تو آپ کو میں ٹھیک لگ رہی ہوں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ وہ اپنی چھلی ہوئی بازو کو بار بار پھونک مار رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی، مہرو بول پڑی، تھینک یو سر، آپ اس کی باتوں کو اگنور کریں۔ انسیہ کا منہ اس بات پر پورا کھلا تھا، جیسے مہرو کے منہ پر بےعزتی کرنے والی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔
مہرو نے اس کے ریئیکشن کو بھرپور انداز سے اگنور کیا۔ ہنی اب اس کو آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے دیکھ رہی تھی۔ منظر کو ایسے کرتے وہ بہت کیوٹ لگی۔ وہ مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی سر، اگر آپ ہمیں ڈراپ کر دیں تو۔ ہماری گاڑی ویسے بھی خراب ہے، تو پلیز آپ ہمیں ڈراپ کر دیں گے؟ وہ اس حادثے کے بعد ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، ضرور۔ اپنی دوست کو اٹھائیں۔ وہ ان دونوں کو ابھی تک یک تک اپنی جگہ پر جم کر بیٹھے دیکھ نفی میں سر ہلا گیا۔ اٹھ جاؤ ہنی۔ مہرو زبردستی مسکرائی۔ وہ جانتی تھی ہنی اس پر کافی غصہ ہو چکی ہے، مگر ابھی وہ اس کے ڈرامے افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ لوگ چلے جاتے تو وہ کیسے مینیج کرتی؟ کہاں جانا ہے آپ کو؟ ہمیں اسلام آباد جانا ہے، مہرو نے جلدی سے جواب دیا۔ ایک منٹ، اسلام آباد کیوں؟ ہنی حیران ہوئی۔ اب ہم کہیں اور نہیں، سیدھا اسلام آباد جائیں گے ہنی۔ یہ سب کی خبر اگر تمہارے دادا کو ہو گئی نا تو وہ تمہارا گھر سے اکیلے نکلنا بند کریں گے، مگر ساتھ میرے گھر والوں کو سب بتا کر میری بھی شامت لائیں گے۔ وہ اس کے کان میں التجائی انداز میں بولی۔ مگر مہرو، پلیز خاموشی سے واپس چلو ہنی، ہم پھر کبھی گھومنے آ جائیں گے، وہ دانت پیستی بولی۔ اس کو رہ رہ کر ہنی پر غصہ آ رہا تھا، جو اب بھی یہاں رکنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو لے کر آ جائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ منظر ان دونوں کی سرگوشیوں میں ہوتی بحث دیکھتا گہری سانس لیتا بولا۔ اپنے ڈرائیور کو وہ اشارہ کرتے آگے بڑھا۔ جب ہنی کی آواز سنی، اٹھنے میں مدد تو کر دیں۔ منظر نے لب پھر مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ یقیناً اسی کو کہہ رہی تھی۔ اپنے قدم واپس لیتے وہ اس کے پاس گیا۔ ہنی پہلے ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا چکی تھی۔ منظر نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کو ہلکا سا سہارا دیتے اٹھایا۔ مہرو شرمندگی سے روانسی ہوئی۔ پاؤں پر دباؤ پڑتے وہ درد سے کراہی۔ اس کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ کیا ہوا ہنی؟ مہرو اس کی آواز پر پریشان ہوئی۔ نہیں چلا جا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ منظر یہ دیکھتے لب بھینچ گیا۔ یہ آنکھیں اس کی امی سے مشابہت رکھتی تھیں، کیسے وہ ان میں آنسو دیکھ سکتا تھا؟ میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بغیر کسی دوسری سوچ کے اس کو اپنے بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ مہرو کی آنکھیں شوق سے پھٹنے والی ہوئی تھیں۔ منظر کے ساتھ ہی بھی اپنے باس کی ایسی کرم نوازی پر شوق ہوئے تھے۔ امید کے علاوہ اس کو کبھی کسی کے لیے نرمی دکھاتے نہیں دیکھا تھا۔ امید کو بھی وہ ہر بار اس کی بے ہوشی کی حالت میں ایسے بازوؤں میں بھرتا تھا۔ امید کی حیثیت وہ اس کی زندگی میں اچھے سے جانتے تھے، مگر یہاں یہ سب وہ کبھی بھی توقع نہیں کر رہے تھے۔ یہ کرم نوازیاں اس انسان کی شخصیت کا حصہ تھی ہی نہیں۔ ہنی نے اس کے اس ایکٹ پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت ایک محافظ کے حصار میں ہے، اس کی عزت اور زندگی کا محافظ، اور یہ خوبصورت احساس اس کو زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ اس کے دادا اس کی حفاظت ہمیشہ کرتے تھے، اتنی حفاظت کہ اس سے پہلے وہ کبھی ایسی سچویشن کا شکار نہیں ہوئی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اسے ہمیشہ یہ سب وہ اپنا فرض سمجھ کر کرتے نظر آتے تھے۔ ان کے ہر عمل سے ہنی کو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اس کی زندگی میں ہمیشہ ایک خلا رہا تھا، وہ خلا تھا بے لوث محبت کا، جس کو وہ ساری زندگی ترسی تھی۔ وہ اب یک تک منظر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں آج کچھ نیا احساس ابھرا تھا جو پہلے کبھی کسی انجان کے لیے نہیں محسوس ہوا تھا، اور وہ تھی عقیدت، عزت، الفت، خود کے لیے بے لوث خلوص۔ یہی سب تو اس کی زندگی کا خلا تھا۔ وہ منظر کے سینے پر اپنا سر ٹکاتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ اس کی تکلیف اس کو فی الحال کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر چکی تھی، کچھ پل کے لیے ہی صحیح، مگر اگر یہ خلا بھرا تھا تو سکون محسوس ہوا تھا۔ منظر نے اس کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرام سے بٹھایا۔ مہرو بھی دوسری سائڈ سے ہوتی گاڑی میں بیٹھی۔ منظر آگے بڑھتا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا۔ مہرو ہنی کو خاموش دیکھتی حیران ہوئی۔ تم ٹھیک ہو ہنی؟ ہنی
اس کو کوئی جواب نہ دیتا پا کر اس کو پھر سے ہلایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ اپنی گمسم کیفیت سے باہر آئی۔ درد تو نہیں ہو رہا کوئی؟ اب منظر نے اس کو مخاطب کیا۔ ہو رہا ہے، اس نے 2 بار سر ہلا کر جواب دیا۔ منظر نے اپنے گاڑی میں رکھے میڈیسن باکس سے ٹیبلٹ نکالی۔ یہ میں اپنی ایمرجنسی نیڈ کے لیے رکھتا ہوں، پین کلر ہے، آپ لے لیں، آپ کو آرام آ جائے گا۔ منظر کے اس کی طرف پین کلر بڑھاتے آرام سے کہا۔ ہنی نے اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے لی۔ پانی، منظر نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی۔ میں یہاں سے ڈائریکٹ ہاسپٹل جا رہا ہوں، وہاں آپ کا چیک اپ ہو جائے گا، تب تک یہ پین کلر ہیلپ کرے گی۔ ہنی کی میڈیسن لیتے اس نے اپنا پلان بتایا۔ نو تھینکس، آپ کو ہماری وجہ سے پہلے ہی بہت پرابلم ہو رہی ہے، آگے ہم خود مینیج کر لیں گے۔ مہرو نے سہولت سے انکار کرنا چاہا۔ مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، یہ میرا فرض ہے، تو آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے مہرو جواب دیتی، مہرو درد ہو رہا ہے، مجھے پہلے ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موندے ہی بولی۔ مہرو نے ایک نظر اسے اور پھر منظر کو دیکھ گہری سانس لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ تکلیف تو اسے بھی برداشت نہیں تھی۔ ہنی کے خاموش ہونے کی وجہ سے راستہ گہری خاموشی میں کٹا۔ منظر کی نظریں بار بار ہنی پر ٹھہر رہی تھیں۔ وہ جب اس کے چہرے کو دیکھتا اس کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نیند میں تھی، مگر وہ اس کی نیند کے دوران ہونے والی موومنٹ جو درد کی وجہ سے اس کے چہرے پر تاثرات آتے تھے وہ سب بھی نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی تکلیف پتہ نہیں کیوں اس کو بے چین کر رہی تھی۔ آرام سے گاڑی چلاؤ، اپنے ڈرائیور کو اس نے حکم دیا۔ وہ ڈریسنگ اور اس کے کمرے کی ہر چیز چیک کر رہی تھی۔ یہاں آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہر وقت وہ اپنے موم ڈیڈ کو یاد کر کے روتی یا پینک کرتی تھی، جس سے اس کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑ جاتی تھی۔ مگر اب جب دماغ نے تھوڑا کام کرنا شروع کیا تو اس کو وہ موبائل یاد آیا جو اس کے ڈیڈ نے اس کو دیا تھا۔ اس کے دماغ نے فوراً کام کیا، اس کو اپنا وہ موبائل چاہیے تھا۔ وہی موبائل اب ایک واحد چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اس انسان سے دور جانے میں مدد کر سکتی تھی۔ مگر ہر جگہ چیک کر لینے کے بعد بھی اس کو اپنی وہ ڈریس نہیں ملی۔ وہ یہاں ہوتی تو ملتی، تو موبائل کیسے مل سکتا تھا؟ وہ تو اسی ڈریس کی سیکرٹ پاکٹ میں تھا۔ اتنا تو وہ اچھے سے سمجھتی تھی، اس گھر کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور فرد منظر کے وفادار ہیں، اس لیے وہ کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا یہاں اس کا ڈریس کس نے تبدیل کیا، مگر اس کو کوئی بھی ایسا جواب نہ ملا جس سے وہ کچھ اندازہ لگا پاتی۔ یہ سب سوچ اس کو اور غصہ آنے لگا تھا۔ وہ مزید پینک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مگر ایک دن جب فریش ہونے کے بعد ڈریسنگ میں تو وہاں اس کو ایک نوٹ ملا تھا۔ بے بس اور کمزور انسان کی نشانی ہے کہ وہ صرف رونا جانتے ہیں۔ اس کو یہ کافی عجیب لگا۔ اس سے بھی عجیب کہ نوٹ الفابیٹس کو کاٹ کر لکھا گیا تھا۔ اس نے اگنور کرنا چاہا مگر پھر نہیں کر پائی۔ 3-4 بار اس نے وہ نوٹ پڑھ ڈالا، مگر کچھ سمجھ نہ آنے پر اس نے وہ پھاڑ کر پھینک دیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اس بارے میں بھول چکی تھی۔ مگر اسی شام اس کو ایک اور نوٹ ملا جو اس کے میڈیسن باکس کے اندر تھا۔ یہ میڈیسن نیند کی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس سے چھپ کر اس نے یہ اپنے پاس رکھی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ اپنی تکلیف سے سو کر چھٹکارا حاصل کر سکے۔ کسی بھی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صحیح حل اس سے بھاگنا نہیں مگر اس کو فیس کرنا ہے۔ ایک اور چٹ اب کہ وہ اگنور نہیں کر پائی۔ اس نے اچھے سے نوٹ کو آگے پیچھے سے پڑھا۔ یہ بھی پہلے نوٹ کی طرح الفابیٹس کو کاٹ کر چپکایا تھا۔ وہ حیران ہوئی، اس کو ایسے نوٹس کیوں مل رہے تھے؟ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ کیا منظر؟ کیا وہ اس کے دماغ سے کھیل رہا تھا؟ ہاں، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کو جی بھر کر غصہ آیا۔ اس نے اس نوٹ کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو پھاڑ ڈالا، مگر غصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔
دوسرے دن اس کو پھر ایک نوٹ ملا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ نوٹ اس کو ایسی جگہوں پر مل رہے تھے جو صرف اس کی نظر میں آ سکتے تھے۔ اس نے ہر نوٹ کو پڑھ کر اس کا بھی ویسا ہی حال کیا، مگر تین دن بعد ایک نوٹ ایسا ملا جس کو وہ اگنور نہیں کر سکی، اور نہ ہی اس کے بعد کسی چیز کو۔ اس موبائل کو ڈھونڈنا بیکار ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ غلط جگہ پر غلط چیزوں کی تلاش محض وقت کا ضیاع ہے۔ اس کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا۔ کون تھا جو یہ سب لکھ رہا تھا؟ کون جانتا تھا اس موبائل کے بارے میں؟ کیوں اس کو نوٹ لکھ رہا تھا؟ اس سب کے پیچھے کسی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ منظر؟ نہیں۔ اگر وہ کر رہا ہوتا تو یقیناً وہ امید سے لازمی اس موبائل کی بات پرس کرتا یا کچھ تو کہتا، مگر منظر کا نارمل ری ایکشن کسی بھی ایسی چیز کی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اس دن پہلی بار ان سب لوگوں پر غور کرنا شروع کیا جو اس کے کمرے میں آ رہے تھے، ڈاکٹر، نرس، ملازمہ، مگر اس کو کسی پر کوئی شک نہ ہوا۔ سب بے حد نارمل اور اپنے کام سے کام رکھ رہے تھے، بلا ضرورت اس کی کسی بات کا جواب تک نہیں دیتے تھے۔ تو پھر کون تھا؟ یقیناً جو کوئی بھی تھا اس گھر میں ہی موجود تھا۔ اس نے غور کرنا چاہا، مگر صرف کمرے تک محدود رہ کر وہ کچھ نہیں جان سکتی تھی۔ اس کے لیے اس کا کمرے سے باہر نکلنا بھی ضروری تھا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے کوئی پینک ری ایکشن شو نہیں کیا، پرسکون ہو کر کھانا اور میڈیسن سب لیا۔ وہ جانتی تھی اس کے ری ایکشن پر سب حیران ہیں۔ اگلے دن اس کو پھر ایک نوٹ ملا۔ فرق یہ تھا اب وہ خود بھی اس نوٹ کے انتظار میں تھی۔ ایک اچھی ابتدا ہے۔ پرسکون دماغ بہت سے الجھے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اپنا وقت ضرور لیتا ہے، مگر کئی صحیح مواقع بھی دیتا ہے۔ یہ نوٹ بھی باقیوں جیسا تھا۔ کچھ خاص سمجھ تو نہیں آیا اس کو، مگر وہ یہ پھاڑ نہیں سکی۔ اس نے کچھ سوچتے اس کے بیگ پر لکھا، جو بھی ہے سامنے آ کر بات کرے، بزدلوں کی طرح نوٹس دیکھ کر کیا ظاہر کرنا مقصد ہے، اور وہاں ہی رکھ دیا جہاں اس کو ملا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے ہر ری ایکشن پر نظر رکھی گئی ہے۔ اب اس کو انتظار تھا جواب ملنے کا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اب کہاں اس کو نوٹ ملے گا۔ اب تک جتنے بھی نوٹ ملے تب ملے تھے جب اس کے آس پاس، یہاں تک کہ کمرے کے بھی آس پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے کچھ وقت اکیلے آرام کرنے کا بول کر نرس اور ملازمہ کو کمرے سے نکال دیا، مگر کافی دیر انتظار کے بعد بھی کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ اس سب میں اس کو صحیح میں نیند آ گئی، مگر کچھ دیر بعد نیند میں جھٹکا لگا اور وہ اٹھ گئی۔ یہ جھٹکا بالکل ویسا تھا جیسے آپ کا دماغ الارمنگ سچویشن میں آپ کو خود بار بار ریمائنڈر دے کر جگا رہا ہو۔ وہ فوراً سے بیڈ پر سے اتری۔ اس نے ہر وہ جگہ چیک کی جہاں اس کو ممکنہ طور پر کچھ مل سکتا تھا اور جہاں جہاں اس کو پہلی نوٹس ملے تھے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کا نوٹ اب تک ویسا ہی پڑا تھا۔ وہ کافی مایوس ہوئی، اسے انجانے میں غصہ آنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے اس نوٹ کو بھی پکڑ کر پھاڑ دیا۔ اگلے 2 دن تک اس کو کوئی مزید نوٹ نہیں ملا۔ وہ کافی انتظار میں تھی، بار بار چیزیں چیک کر رہی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹر اور نرس نے بھی اس کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ تیسرے دن وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے آہستہ آہستہ اس فارم ہاؤس پر غور کرنا شروع کیا۔ ہر آسائش سے آراستہ، قدرتی اور مصنوعی مناظر سے بھرپور، یہ واقعی قابل ستائش جگہ تھی۔ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے بھی بور ہو کر واپس کمرے میں آئی۔ فریش ہونے کی غرض سے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی، مگر ابھی وہ انٹر ہوتی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس کے کمرے کی کبرڈ ہلکی سی کھلی تھی۔ کسی خیال کے تخت اس نے جلدی سے اسے کھولا۔ وہاں ایک چٹ تھی۔ اس نے جلدی سے وہ اٹھائی۔ جلد بازی ناکامی کی سب سے بڑی دلیل بن سکتی ہے۔ جہاں یہ آپ کو نقصان کروا سکتی ہے، وہاں ہی یہ دشمن کو چوکنا کر سکتی ہے۔ قید سے رہائی کی پہلی شرط ہے کہ خود کو اس قید کا عادی ظاہر کیا جائے۔
کامیابی کا اصول ہے کہ اپنے دشمن کو کبھی اپنے اگلے لائحہ عمل کا پتہ نہ لگنے دیا جائے۔ یہ 3 نوٹ بھی عجیب تھے، مگر پتہ نہیں کیوں ہر بار نوٹ ملنے پر اس کا دل زور سے دھڑکتا تھا۔ وہ جو کوئی تھا، خیر خواہ تھا یا دشمن، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان باتوں پر جتنا وہ غور کر رہی تھی، اس کو اتنی الجھن ہو رہی تھی۔ مگر ایک چیز جو اس کو سمجھ اچھے سے آئی تھی وہ تھا خود کو نارمل رکھنا، اور اب وہ ایسا ہی کرنے والی تھی۔ کچھ دن مزید گزر گئے، وہ انجانے میں اس نوٹ کے انتظار میں تھی، مگر اب اس نے کوئی ایسے تاثرات ظاہر نہ کیے۔ اگر یہ منظر ہی کر رہا تھا تو وہ کیوں اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتی؟ ایک ہفتے بعد اس کو ایک اور نوٹ ملا۔ انسان کا خیر خواہ صرف وہ خود ہوتا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تخت، خود کو مضبوط بنانا ہی اپنی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اس قید سے رہائی بہت جلد نصیب ہوگی۔ یہ وہ پہلا نوٹ تھا جو اس کے دل میں اترا تھا۔ قید سے رہائی کی امید ہی بہت بڑی بات تھی۔ کوئی اسے امید دے رہا تھا تو بھی اس کے لیے یہ غنیمت تھی۔ وہ پہلے یہاں سے بھاگنے کا سوچ چکی تھی، مگر وہ جاتی کہاں؟ اس کے کارڈز، موبائل، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ منظر کی اتنے ریسورسز تھے کہ وہ کہیں سے بھی اس کو ڈھونڈ نکالتا، جیسے اس کے موم ڈیڈ کو اس نے ڈھونڈ لیا تھا۔ کوشش اس کو اب بھی کرنی تھی۔ یہاں وہ کبھی نہیں رہ سکتی تھی، مگر اب پرسکون دماغ سے سوچ سمجھ کر یہاں سے جانا تھا۔ ان نوٹس کے مطابق جو کوئی بھی وہ شخص تھا، وہ انسان اس کو خود کوشش کا کہہ رہا تھا، یعنی اس کو خود ہی اب کوشش کرنی تھی۔ وہ یہی نتیجہ اخذ کر سکے۔ اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ یہ منظر کا کام نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس تھی، وہ کیوں اس کو عجیب نوٹس لکھ کر دیتا، وہ بھی ایسے عجیب انداز میں؟ منظر کیوں خود کے تسلط کو قید بولتا؟ اس کو کیوں کہتا کہ وہ کوشش کرے، اپنی خیر خواہی کرے، یہاں سے رہا ہو؟ یقیناً یہاں کوئی اور بھی تھا جو اسے بہت اچھے سے جانتا تھا، اور شاید اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے منظر کی کال پر باتیں سن لیں۔ اس کے موم ڈیڈ کے ساتھ جو ہوا تھا، اس کا ذمہ دار وہ انسان تھا، یہ وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی اس کو ایک امید تھی کہ وہ ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ مگر اس نے تو ان کو مار ڈالا تھا۔ اس دن اس نے اپنی زندگی کی ساری تکالیف کو محسوس کرنا چاہا، مگر یہ درد ہر تکلیف سے بڑھ کر محسوس ہوا۔ وہ پوری دنیا میں تنہا ہو گئی تھی۔ وہ منظر کو جان سے مارنا چاہتی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ ایک کمزور انسان کی طرح اس دن بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ جب اس کو ہوش آیا وہ ہسپتال میں تھی۔ نرس نے اس کو بتایا کہ وہ موت کے قریب سے واپس آئی ہے۔ اس کو یہ عجیب لگا، اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ بچ گئی تھی۔ وہ ٹھیک تھی۔ کچھ گھنٹے اس کو ایمرجنسی میں رکھنے کے بعد وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کو ابھی بھی اپنے سر میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھا کر سر پر رکھنا چاہا۔ جب اس کو کچھ نظر آیا، اس نے ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ کچھ لکھا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے پاس ہاتھ کو لے کر گئی، جس نے ان آنکھوں میں آنسو بھرے۔ آج سے وہ بھی زندگی میں ہر پل ایک نیا طوفان، اس نے اس طوفان سے مقابلہ کر لیا ہے۔ تب وہ نئی مشکل کا سامنا کرے گا۔ یہ ایک خیر خواہ کا وعدہ ہے۔ اس نے اسے 2 سے 3 بار پڑھا۔ کئی آنسو اس کے بہے تھے۔ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ اب اس کے موم ڈیڈ نہیں رہے تھے تو کوئی نہیں بچا تھا اس کا۔ اگر کوئی خیر خواہ تھا تو اس کے پیرنٹس کو بچاتا، اس کو یہاں سے نکالتا، یہ جھوٹے امیدیں کیوں دیتا؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کسی کے کمرے میں داخل ہونے پر کھلی۔ وہ اس انسان کو ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کوئی ری ایکشن ظاہر کرے گی تو وہ اس کے پاس آئے گا، اس سے بات کرے گا، اس لیے وہ سوتی بنی رہی، مگر اس کے سارے اعضاء آج جاگ رہے تھے۔ ہسپتال میں ہنی کا چیک اپ کروانے کے بعد منظر ان دونوں کو اپنے خاص بندوں کی نگرانی میں
خود ان کی بتائی منزل پر ڈراپ کرنے گیا۔ وہ ماہم کا گھر تھا۔ وہ تینوں گاڑی سے باہر نکلے۔ تھینک یو بگ بردر، ہنی نے میٹھی سی آواز میں کہا۔ منظر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہنی کسی کو شکریہ نہیں کہتی، اور بھائی تو بالکل نہیں، مگر آپ نے جو بھی کیا آپ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ وہ احساس تشکر سے پہلی بار تمیز سے بولی۔ مہرو نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ منظر کا ہاتھ خود بخود ہنی کے سر پر گیا۔ ہنسی مذاق میں زندگی کب داؤ پر لگ جائے پتہ نہیں چلتا۔ اپنی زندگی کا اس لیے بھی خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کے اپنوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس نے ہنی کو دیکھتے گھمبیر آواز میں کہا۔ اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ پلیز آئیے نا اندر، ماما پاپا آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے، ماہم نے کہا۔ نہیں، آپ لوگ اب اندر جائیں، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ آپ اپنی دوست کا اچھے سے خیال رکھیں۔ یہ کہتے وہ ہنی پر ایک میٹھی نظر ڈالتے واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب اس کو امید کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ اس کو امید کو کمرے میں شفٹ کرنے کا بتا دیا گیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ امید کے کمرے کی طرف بڑھا جس کو ہوش آ چکا تھا، مگر اس وقت ہنی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جس چھوٹی سی لڑکی کا چہرہ اس کی امی سے ملتا تھا، اس کی آنکھوں کو سکون دے رہا تھا، وہ عام ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں، یہی تو چہرہ اس کو مطلوب تھا۔ منظر کے لب ایک بار پھر مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کو اس کی سالوں کی کھوئی ہوئی منزل مل گئی تھی۔ اس کی گڑیا اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اس کے دل نے گواہی دے دی تھی۔ اب بس باقی کی تفتیش اور اس کے شک پر یقین کی مہر لگ جانی تھی۔ وہ یہ سب ابھی کے ابھی کرنا چاہتا تھا۔ جتنا خوش تھا اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ امید کو ہوش آ گیا تھا، وہ ٹھیک تھی۔ اس کی گڑیا اس کے پاس آنے والی تھی، اور کیا چاہیے تھا اس کو زندگی سے؟ مگر امید کی وجہ سے وہ فی الحال کسی تفتیش سے رک گیا تھا۔ امید کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ابھی فوراً اس کے علاوہ کسی چیز پر ایک سیکنڈ کی بھی توجہ دے سکتا۔ وہ دونوں لوگ اس کی زندگی کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ وہ گہری سانس بھرتا امید کے کمرے میں داخل ہوا، جس کو اب ایمرجنسی سے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ آج جو ہوا تھا وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ پہلے میٹنگ میں اور راستے میں، پھر ہسپتال اور گھر تک ڈراپ کرنا، اس سب سے فارغ ہوتے اس نے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ ہاں بولو، اس نے موبائل کان سے لگاتے کہا۔ امید کی طرف نظر جاتی اس سے پہلے یہ جو اس کو کہا گیا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ فوراً ٹرن ہوا۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ غرایا تھا۔ تم سب کہاں مر گئے تھے؟ آگے سے کچھ پھر کہا گیا، میں تم سب کو آگ لگا دوں گا اگر مجھے ایک بھی غدار کی بو آئی تو۔ وہ دھاڑتے موبائل فون سامنے دیوار پر مار کے توڑ چکا تھا۔ انیس، انیس! وہ وہاں سے ہی دھاڑا تھا۔ انیس بوتل کے جن کی طرح کمرے میں حاضر ہوا۔ تم یہ جانتے تھے؟ ہاں۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ سر، ابھی 10 منٹ پہلے پتہ چلا ہے، اس نے سر جھکاتے کہا۔ 10 منٹ؟ اور تم مجھے کب بتانے والے تھے؟ ہاں؟ اس نے ایک زوردار مکہ انیس کے منہ پر دے مارا۔ انیس پیچھے کو لڑکھڑایا، مگر خود کو گرنے سے بچا گیا۔ مکہ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ اس کو دن میں تارے نظر آئے تھے۔ کیلیفورنیا میں میری ایک نہیں، 2 نہیں، 5 فیکٹریوں کو آگ لگ گئی، وہ بھی ایک ہی وقت میں۔ تم مجھے یہ سب کب بتانے والے تھے انیس؟ ہاں بولو۔ وہ اس کے گریبان سے اس کو پکڑتے پھر سے مکہ مار چکا تھا۔ مجھے اگلے آدھے گھنٹے میں ایک ایک ڈیٹیل چاہیے۔ کس کی ہمت ہوئی ہے منظر سے الجھنے کی؟ کون ہے غدار؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے امید کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اس کو سکون چاہیے تھا، ورنہ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیا کر بیٹھتا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر کمرے میں واپس آیا۔ اس کو کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔
اس کا دماغ اتنا گرم تھا کہ وہ شاید کسی کی جان لے بیٹھتا۔ اس نے امید کو دیکھا جس کو ڈرپ لگی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا۔ اس پل اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے منظر نے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھا۔ تبھی اس کی نظر امید کے پلوں کی سائڈ پر پڑی چٹ پر گئی۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے نیچے رکھتے اس چٹ کو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ تم تب تک کامیاب تھے جب تک میں نے نہیں چاہا کہ تمہیں نقصان ہو۔ اس نے سرسری سا پڑھا، مگر پھر وہ چونکا اور دوبارہ سے چٹ کو پڑھا۔ تم تب تک کامیاب تھے جب تک میں نے نہیں چاہا کہ تمہیں نقصان ہو۔ اس نے فوراً امید کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً سو رہی تھی۔ یہ چٹ ہاں کس نے رکھی؟ اس نے 4-5 بار پڑھ ڈالا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ وہ ہاتھ کی لکھائی بھی نہیں تھی، بلکہ انگلش الفابیٹس کو کاٹ کاٹ کر وہاں پیسٹ کیا گیا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھا۔ کچھ منٹ پہلے اس کو اپنی 5 فیکٹریوں میں آگ کا پتہ لگنا، اور اب یہ چٹ۔ نہیں یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے بولا، ان دونوں باتوں کا ضرور لنک ہے۔ یہ ایک ہی بندے کا کام ہے۔ وہ کڑی سے کڑی ملا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر پھر امید پر پڑی، مگر اس چٹ کا یہاں ملنا، امید کے تکیے کے نیچے، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا وہ یہاں آیا تھا، وہ امید کے کمرے میں آیا تھا، تو کیا وہ امید کو بھی جانتا تھا؟ اس نے اضطراب سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ چٹ کا امید کے پاس سے ملنا، تو کیا یہ میرے لیے ایک کھلی دھمکی تھی؟ انیس، وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑے بڑے قدم بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی امید نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہا۔ اس نے سسکی بھری۔ وہ منظر کے دھاڑنے پر ہی جاگ چکی تھی۔ اس کی باتیں سب کچھ اس نے سنا تھا، اور پھر اپنی بند مٹھی کو کھولا جس پر وہ لکھا ابھی بھی واضح تھا۔ اس نے مٹھی کو بند کرتے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اب امید کو امید کی روشن کرن نظر آ چکی تھی۔ وہ پھر سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ منظر کو کسی نہ کسی ملک سے کال آ رہی تھی، اور ہر جگہ سے کسی نہ کسی بڑے نقصان کی خبر ملتی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ یہ سب کون اور کیوں کر رہا تھا؟ اس نے ہسپتال کی CCTV فوٹیج بھی چیک کروائی۔ آدھے گھنٹے کی فوٹیج ہسپتال کے مختلف کیمروں سے غائب تھی۔ آخر کون تھا جو اس سے ٹکر لے رہا تھا؟ اس نے تو کبھی اپنے کسی دشمن کو اتنا پاورفل ہونے ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اس کی گردن کو آتے۔ وہ کیلیفورنیا جانے کے لیے ٹکٹس بک کروائیں جب اس کا سنگاپور سے کال آئی۔ اس کے ہوٹل کے 5 بڑے انویسٹر اپنا کانٹریکٹ اس کے ساتھ ختم کر چکے تھے۔ ان سب پر وہ قانونی کارروائی کر سکتا تھا، مگر یہ سب بعد کی باتیں تھیں۔ ابھی اس کو جو نقصان ہوا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ تیسرے دن اس کو فرانس سے کال موصول ہوئی۔ اس کی فوڈ فیکٹری کی سپلائی کو ان ہائیجینک قرار دے کر وہاں کے گورنمنٹ سیل کر چکی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ سالوں سے نمبر 1 پر رہنے والی فیکٹری کو یوں بند کر دیا جائے؟ اس سب میں نہ وہ امید کو دیکھ سکا، نہ ہی اس کے دماغ میں ہنی تھی۔ وہ آج شام ہی کی فلائٹ بک کرواتا سنگاپور کے لیے بک کروا چکا تھا۔ جانے سے پہلے وہ امید کے کمرے میں گیا، مگر وہ واش روم میں تھی۔ اس کی فلائٹ میں کچھ ہی وقت تھا۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا، مگر وہ باہر نہیں نکلی۔ انیس نے ڈور ناک کیا۔ وہ اس کو بلانے آیا تھا۔ ان کو دیر ہو رہی تھی، مگر وہ اندر داخل نہ ہوا۔ اس کمرے میں فیمیل سٹاف کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ منظر نے اضطرابی حالت میں اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ وہ باہر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ فلائٹ میں کچھ ہی ٹائم بچا تھا۔ وہ ایک نظر واش روم پر ڈالتا نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امید باہر آئی۔ وہ جلدی سے ڈور کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ ڈور لاک کرتی، منظر نے اپنا ہاتھ بیچ میں رکھ کر اس کو روکا۔ بیبی گرل، سو کلیور، وہ پورے اسرار مسکراہٹ سے بولا۔ یہ تھی ہماری خارِ زندگی کی آج کے ایپیسوڈ، جو کہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔